بہت سارے لوگ بہت سے طریقوں سے نظر بد کا علاج کرتے ہیں یا کرتے آئے ہیں، اور بے شک اللہ پاک کے فضل سے ان کو شفا بھی ملتی ہے۔ انہی طریقوں میں ایک طریقہ سرخ مرچوں کے ذریعے نظر بد کا علاج ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے لوگوں کو اپنے گھروں کو نظر بد سے بچانے کے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، جس میں ایک پرانے جوتوں کو اپنے گھر کے باہر ٹانگ دیتے ہیں کہ ہمارا گھر نظر بد سے محفوظ رہے گا، یا ایک پرانی کالی جلی ہوئی ہانڈی کو گھر کے اوپر ٹانگ دیتے ہیں یا الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں، اور ان کا ماننا یا کہنا ہے کہ ہمارا گھر نظر بد سے اب محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اچھے جانوروں کے گلے میں آدھا کٹا ہوا جوتا یا اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ٹانگ دیتے ہیں کہ ہمارا جانور نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ نئی گاڑی لیتے ہیں، اس کے اوپر مرچیں یا نیمبو ٹانگ دیتے ہیں کہ ہماری گاڑی نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ اب اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ عمل آپ نے کہاں سے سیکھا یا کہاں سے پڑھا یا کہاں سے دیکھا، تو ان کا کہنا ہے یا ماننا ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد یہ کرتے آئے اور ان سے نظر بد سے وہ محفوظ رہے۔ انہی طریقوں میں ایک طریقہ سرخ مرچوں کے ذریعے نظر بد ختم کرنا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ مرچیں لیں، 7، 14، 21 یا کسی بھی طرح کی گول سرخ مرچیں لیں، جس انسان کے اوپر نظر بد لگی ہے اس کے ارد گرد 7-8 دفعہ واری اور اس کو آگ کے اندر یا توے کے اوپر جلا دیا۔ اگر ان میں سے دھواں نکل آئے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نظر بد کا اثر تھا اور وہ اثر ختم ہو گیا، اور اگر ان میں سے دھواں نہ نکلے تو وہ یہ مانتے ہیں کہ اس انسان کے اوپر نظر بد نہیں تھی، اور بے شک اس عمل کو کرنے کے بعد ان کی نظر بد ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں نظر کے وار سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور بے شک نظر بد لگانے میں سب سے اہم، سب سے بڑا کردار شیطان کا ہوتا ہے۔ جب شیطان انسان کو دیکھتا ہے شرکیاں کام کرتے ہوئے، یا مرچوں کے ذریعے، جوتوں کے ذریعے، ہنڈیا کے ذریعے یا کسی بھی چیز کے ذریعے نظر بد اتارتے ہوئے، تو وہ بڑی آسانی سے اس چیز کو جان لیتا ہے کہ یہ انسان اللہ کے کلام سے تو نظر بد نہیں اتار رہے، تو ان کی نظر بد ختم کر دو تاکہ یہ اللہ کے کلام سے دور ہو جائیں۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی نظر بد اتارتے تھے۔ اب وہ کیسے نظر بد اتارتے تھے؟ تو وہ دم کیا کرتے تھے، جو کہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لامہ، یا اس کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام کا دم بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یوزیکا من حاسد حاسد ومن کل عین اللہ یشفیکا، یا سورہ القلم آیت نمبر 51، وَإِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یا سورہ فلق اور سورہ ناس، ان میں سے آپ کوئی بھی دم اول و آخر ایک مرتبہ دودھ ابراہیمی کے ساتھ پڑھیں اور ساتھ سورہ فاتحہ کو بھی ملا لیں تو اس انسان کی نظر بد فوراً ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر آپ مرچوں کے ذریعے نظر بد اتاریں گے تو آپ ہم سے لکھوا لیں کہ آپ کی نظر بد 1، 2 یا 1 ہفتے تک نظر بد ٹوٹے گی۔ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ سے آپ کی وہی پریشانیاں، وہی تکلیف شروع ہو جائے گی، پھر آپ کو دوبارہ یہی ٹوٹکا، یہی طریقہ کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ طریقہ آپ نے کہاں سے سیکھا، تو وہ اپنے آباؤ اجداد کا جب نام لیتے ہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آزادی سے پہلے جب ہندو اور مسلمان ساتھ رہتے تھے تو ہندوؤں کا یہ نظر بد اتارنے کا طریقہ آج بھی موجود ہے۔ ہندو اس طریقے سے اپنی نظر بد توڑتے یا اتارتے تھے، مسلمانوں نے وہاں سے ان کا طریقہ سیکھ لیا اور آج بھی یہ طریقہ موجود ہے۔ آپ علم کے ذریعے، اللہ پاک کے کلام کے ذریعے نظر بد توڑ کے دیکھیں، وہ نظر بد ٹوٹنے میں شاید 1 یا 2 دن لگ جائیں، لیکن آپ کو دوبارہ وہ تکلیف یا دوبارہ وہ نظر بد نہیں لگے گی۔ لیکن آپ مرچوں کے ذریعے یا کسی بھی طرح کے ٹوٹکے کے ذریعے نظر بد اتار کے دیکھ لیں، میکسیمم 1 ہفتے تک آپ ٹھیک رہیں گے۔ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آپ کو وہی تکلیف، وہی ایشو شروع ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ گوشت کے صدقے کے ذریعے، انڈے کے صدقے کے ذریعے بھی نظر بد اتارتے ہیں۔ اب وہ نظر بد اتارنے کا کیا طریقہ ہے کہ اپنے ارد گرد انڈا وارا اور اس کو واش روم میں پھینک دیا، یا گوشت کا صدقہ دیا، ان کو چیلوں اور کووں کو ڈال دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہا حدیثیں موجود ہیں جس میں انہوں نے چیل اور کوے کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور آپ انہیں کو گوشت کھلا کھلا کے اپنی نظر بد توڑ رہے ہیں۔ تو
تو आप समझ जाएं कि आप खुद हदीस से इनकार कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप रिस्क वॉशरूम में फेंकेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कज़ाए हाजत की जगहों पे जिन्नात मौजूद होते हैं, और जब वो ये खाना या रिस्क लेते हैं तो कुछ लम्हात के लिए या कुछ देर के लिए उस इंसान को छोड़ देते हैं, फिर 2 से 3 दिनों के बाद या 1 हफ्ते के बाद दोबारा उस इंसान के अंदर वही बीमारी डाल देते हैं कि दोबारा ये अंडा दोबारा वॉशरूम में फेंके और हम इसको छोड़ देंगे। तो अजीज दोस्तों, खुदा के लिए ये अमल छोड़ दें। ये कौवों चीलों को गोश्त डालना, ये वॉशरूम में अंडे फेंकना, ये मिर्चों के जरिए नजर बद उतारना, खुदा के लिए ये अमल छोड़ दें। सिर्फ उसी अमल से नजर बद तोड़ें जो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। याद रखें, इन अमाल का दारोमदार नियत पे होता है। आप इनमें से कोई भी दम जो हमने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी दम कर लें, इंशाल्लाह आपकी नजर बद जरूर टूट जाएगी। अजीज दोस्तों, इस वीडियो को जहां तक हो सके जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से अगर इल्म आगे जाएगा और किसी की परेशानी, किसी की मुसीबत, किसी की तकलीफ, किसी की बीमारी, किसी की नजर बद दूर होगी, तो उसका सवाब आपको जरूर मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हमें गैब के खजानों से रिज़्क अता फरमाए, हलाल रिज़्क अता फरमाए। और मेरे वो बहन भाई जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और कश्मीर के भाइयों पे खसूसी रहम अता फरमाए और उनको आज़ादी की नेमत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। मालिक, हमारे उठे हुए इन गंदे हाथों की तरफ न देख। मालिक, अपना रहम और अपना करम फरमा। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से माला माल फरमा। ए अल्लाह, इस हाल के अंदर जबकि उन पर जुल्म और सितम हो रहे हैं, इस कदर उन पर मसाइब और अलाम हैं, ए मालिक व मौला, इस माह मुकद्दस की मुकद्दस घड़ियों का सदका ए अल्लाह, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से माला माल फरमा। ए मालिक, जो उन पर मसाइब और अलाम बारिश की तरह बरस रहे हैं, ए मालिक, तो अपना हास फजल और अपना करम फरमा। उनकी इस आजमाइश को, इस इम्तहान के अंदर उनको कामयाब फरमा, उनकी इस आजमाइश को दूर फरमा। ए मालिक व मौला, अपना करम फरमा, उनको आज़ादी की नेमत से माला माल फरमा। ए मालिक, हम गुनहगार सियाकार जो भी हैं, तेरे महबूब की उम्मती हैं, तुझे तेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उसकी महबूबियत का वास्ता देकर तुझसे दुआ मांगते हैं। ए मालिक, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत से माला माल फरमा। ए मालिक, मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमा। मुल्क पाकिस्तान की सरहदों पर पहरा देने वाले नौजवानों को इलाहुल आलमीन हिम्मत और हौसला अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान और दुनिया के अंदर इस्लामी ममलकत के जितने भी हुक्मरान हैं, ए मालिक, उनको शर्म व हया अता फरमा। ए मालिक, उनको कुफार की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हौसला और हिम्मत अता फरमा। ए मालिक व मौला, इस्लामी मुल्कों को इकट्ठे होकर, ए मालिक व मौला, कश्मीर की सलामती के लिए, हक़ हुदरादियत के लिए आवाज़ उठाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत